السلام علیکم پیارے ناظرین۔ شادی والی رات لائٹ چلی گئی اور کوئی میرے کمرے میں گھس کر میری عزت لوٹ گیا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی خاطر اندھیرے میں تڑپتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے دانتوں سے اس زور سے کاٹا تھا کہ میرے دانت اس کے گوشت میں پیوست ہو گئے تھے۔ میرا مقصد صرف ایک تھا، جب روشنی آئے تو میں اس درندے کے جسم پر موجود اس نشان سے اسے پہچان سکوں۔ لیکن اگلی صبح پورے گھر میں کوئی ایسا شخص نہ ملا جس کے ہاتھ پر وہ زخم ہو۔ میں ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، پر اصل دھماکہ تو ابھی باقی تھا۔ رخصتی کا وقت آیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ ایک شخص ہمیں تحفہ دینے اسٹیج پر چڑھایا۔ میرے شوہر نے میرے کان میں سرگوشی کی، اٹھو عائزہ، دیکھو کون آئے ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں جیسے ہی اٹھی میرے ہوش اڑ گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پر میرے دانتوں کے وہی نشان تھے جو میں نے اس کالی رات میں اس کے بازو پر کھودے تھے۔ وہ وہی تھا جسے سب میرا محافظ سمجھتے تھے۔ میرا نام عائزہ ہے اور میں ایک متوسط مگر پڑھے لکھے گھرانے کی بیٹی ہوں۔ میرا بچپن بہت ہنستے کھیلتے گزرا۔ ہمارے گھر میں ایک اور فرد بھی تھا، دانیال۔ وہ میرے تائے کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میرے ابا نے اسے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا، اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اعلیٰ تعلیم دلوائی اور گھر کے تمام کاروبار اور پیسوں کا لین دین اس کے حوالے کر دیا۔ دانیال گھر کا لاڈلا بیٹا تھا اور ابا اس پر اندھا یقین کرتے تھے۔ میں بھی اسے اپنا سب سے بڑا محافظ اور بھائی مانتی تھی، مگر اب یاد آتا ہے کہ دانیال کی محبت میں ہمیشہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ وہ میرے لیے ضرورت سے زیادہ پروٹیکٹو تھا۔ میرا کسی کزن سے بات کرنا اسے چڑچڑا کر دیتا تھا، اور جب میری منگنی حمزہ سے طے ہوئی تو اس نے کئی دن تک گھر میں کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ تب ہم سب نے اسے ایک بھائی کی جدائی کا غم سمجھا تھا، مگر وہ جدائی کا غم نہیں بلکہ ملکیت کھو جانے کا حسد تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور دانیال ہی تھا جو دن رات ایک کر کے تمام انتظامات سنبھال رہا تھا۔ حمزہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور نفیس انسان تھا۔ ہماری منگنی کے 6 ماہ فون پر باتیں کرتے گزرے، اور ان 6 مہینوں میں مجھے احساس ہوا کہ حمزہ نہایت مخلص شوہر ثابت ہوگا۔ شادی سے 2 رات پہلے مہندی کی تقریب ختم ہوئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سب تھک کر گہری نیند سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں ابھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں وحشت تھی، اس کے لمس میں ناپاکی تھی۔ اس نے میرا منہ اتنی زور سے بند کیا کہ میری آواز میرے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی سانسوں کی تپش اور مضبوط بازو مجھے بتاتے تھے کہ وہ کوئی طاقتور مرد ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اندھا دھند چل رہے تھے۔ جب میرا منہ ذرا سا آزاد ہوا تو میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے بازو پر اپنی پوری قوت سے کاٹ لیا۔ میرے دانت اس کے گوشت میں گہرائی تک اتر گئے۔ وہ تکلیف سے کراہا اور مجھے جھٹک کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور ساری رات سسکتی رہی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس رات مین سوئچ سے بجلی جان بوجھ کر کاٹی گئی تھی۔ وہ الیکٹریشین کو بھاری رقم دی گئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ اگلی صبح میں نے پاگلوں کی طرح گھر میں موجود ہر فرد کے بازو دیکھے۔ میں پانی پلانے یا چائے دینے کے بہانے سب کے بازوؤں کا معائنہ کرتی رہی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ کسی کے ہاتھ پر کوئی زخم نہیں تھا۔ دانیال نے بڑی مکاری سے پوری آستین والی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ مسلسل کاموں میں مصروف رہا۔ وہ میرے سامنے آ کر اس قدر اطمینان سے باتیں کرتا کہ مجھے ایک لمحے کو لگا شاید وہ کوئی بہر کا آدمی تھا جو دیوار پھانگ کر آیا تھا۔ اس صدمے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے سے کتراتی تھی، اور عروسی جوڑا پہنتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کفن ہو۔ میری حالت غیر تھی
ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میری ماں دل کی مریضہ تھی اور میں ابا کی پگڑی اچھالنا نہیں چاہتی تھی۔ بالآخر شادی کا دن آ گیا، نکاح ہو گیا اور بارات میرج ہال پہنچ گئی۔ ہال کی رونقیں اور روشنی دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ حمزہ اسٹیج پر میرے ساتھ آ کر بیٹھا اور نہایت پیار سے میرا ہاتھ تھام کر بولا کہ عائزہ، تم آج دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں جو سچائی تھی اس نے میری ہمت بندھائی۔ سلامی کی رسم شروع ہوئی اور اسی دوران دانیال اسٹیج پر آیا۔ اس نے حمزہ سے ہاتھ ملایا، پھر میری طرف مڑ کر بولا کہ سدا خوش رہو۔ اس نے دعاؤں کے لیے اپنا بائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ رسم کے مطابق جیسے ہی اس نے ہاتھ موڑا، اس کی شیروانی کا کف کلائی سے ذرا سا پیچھے ہٹا اور وہی نشان تھا، گہرا نیلا سرخ، میری جدوجہد کی گواہی دیتا، میرے دانتوں کا واضح نشان۔ میرا دماغ منجمد ہو گیا۔ وہ شخص جس نے مجھے پالا، جسے سب میرا بھائی سمجھتے تھے، وہ وہی درندہ تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رخصتی کے وقت میں ابا کے گلے لگ کر اس طرح روئی کہ حال میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ابا سمجھے کہ بیٹی کی جدائی کا غم ہے، پر میں تو اپنے گھر میں چھپے اس سانپ پر رو رہی تھی۔ گاڑی چلی تو میں نے حمزہ سے کہا کہ حمزہ گاڑی روکے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حمزہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر لگوائی۔ میں نے رو رو کر اسے وہ سب بتا دیا جو اس رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ حمزہ، دانیال ہی وہ شخص ہے، اگر آپ مجھے ابھی طلاق دے کر یہاں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ حمزہ پہلے تو سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا گھنونا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ عائزہ، تم نے سچ بول کر میری نظر میں اپنی عزت 1000 گنا بڑھا دی ہے۔ اب اس منافق کا انجام میں دیکھوں گا۔ حمزہ نے گاڑی واپس میرج ہال موڑ دی۔ جب ہم دوبارہ ہال میں داخل ہوئے تو سب حیران رہ گئے۔ حمزہ سیدھا دانیال کی طرف گیا اور سب کے سامنے اس کا بازو پکڑ کر آستین اوپر کر دی۔ وہ گہرا نشان سب کے سامنے تھا۔ حمزہ نے گرج کر سب کو بتایا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں کیا گھنونی حرکت کی تھی۔ ابا جان پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے دانیال کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کیا کہ وہ فرش پر جا گرا۔ نکل جا میرے گھر سے، ابا دھاڑے۔ میں نے تجھے بیٹا سمجھا اور تو نے میری ہی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ دانیال جاتے جاتے ہنسا اور بولا کہ چچا، قصور میرا نہیں، آپ نے اسے ہمیشہ مجھ سے دور رکھا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ابا کا دل کا دورہ پڑا، مگر شکر ہے وقت پر طبی امداد مل گئی۔ میری رخصتی دوبارہ ہوئی، لیکن اس بار میرے دل پر بوجھ نہیں تھا۔ حمزہ نے میرا ساتھ دے کر میرے اعتماد کو بحال کر دیا تھا۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ گناہ چاہے کتنا ہی اندھیرے میں کیا جائے، اس کا نشان ایک دن مجرم کو دنیا کے سامنے ضرور کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔